سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے۔ ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين۔ آج کے درس میں زبان کے تعلق سے کچھ احادیث پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان احادیث پر کچھ گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، زبان کے نقصانات بھی بہت ہیں اور فوائد بھی بہت ہیں۔ زبان کے نقصانات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، ایسی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا نام جہنم میں لکھ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زور سے بولنا، چلا کے بولنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ چیخ کے بولنا یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہوں، آپ کی نمازیں قبول ہوں، اور آپ جو صدقات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں وہ قبول ہوں، تو خدا کے لیے اپنی زبان کو صحیح کیجیے کہ زبان سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو زبان جب بھی چلائیں تو سوچ سمجھ کے چلائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، تو فرماتے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ زبان شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر جنت کا وعدہ ہے۔ ترمذی ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے، تقوی، حسن خلق، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ زبان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ ہمیں کوئی بات ذرا سی بول دیتا ہے تو ہم اس کو فوراً جواب دیتے ہیں اور بہت تیز تیز زبان چلاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بڑی زور زور سے بولتی ہیں، تیز تیز زبان چلاتی ہیں، اور کوئی ایک بات کہہ دے تو وہ اس کے جواب میں بہت سی باتیں کہہ کے رکتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ بھی ہے، اور ہماری جو نیکی ہم نے کی ہیں وہ بھی برباد ہونے کا سبب ہے۔ لہذا دیکھیے ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سر، یہ سارے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، اے زبان تو خدا سے ڈر، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، وابستہ ہیں، تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو زبان کو اپنے قابو میں رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ شیطان بہکاتا ہے، زبان کو ہم قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں، چونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کمائیں۔ وہ ہم اگر کہیں نیک اعمال کر لیتے ہیں تو وہ ہماری زبان ایسے چلوا دیتا ہے کہ ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ ابو ذر یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تنہائی اچھی ہے برے دوستوں سے، اور ہم نشین صالح یعنی نیک دوست تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ بہقی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خاموش رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بولیں تو صحیح بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ خاموشی میں نجات ہے، اور زیادہ بک بک کرنا، زیادہ بولنے سے کرامن کاتبین کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جو فرشتے ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، جو کچھ بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، ایک ایک لفظ کو وہ لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب ہمارے فضول وہ الفاظ جو ہم نے بولے تھے، فضول جو بک بک کی تھی، قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں یا ہمارے کتاب میں وہ لکھے ہوں گے تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ایسا بولا تھا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب لوگوں میں بدتر وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے فحش سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ جو گالی دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیز بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے لوگ دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دور بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن بہت بڑے بدترین ہوں گے کہ ان کی بدتمیزی اور غلط بولنے کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہٹتے ہیں، وہ قیامت میں بہت بڑے رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ بخاری و مسلم، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلم سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اور اس سے قتال کفر ہے۔ تو ایمان والے کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 شخص گالی گلوچ کرنے والے، انہوں نے جو کچھ کہا سب کا بوال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا، جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی جتنا پہلے نے کہا اس سے زیادہ نہ کہے۔ ایک شخص نے برا بھلا کہا، شروع کیا، تو جو گالی گلوچ شروع کرتا ہے وہ زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو گالی دینا، زبان سے بدتمیز بولنا، غلط بولنا،
یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فحش جس چیز میں ہوگا اسے عیبدار کر دے گا، اور حیا جس میں ہوگی اسے آراستہ کر دے گی۔ بے حیائی کی باتیں، گندی گندی گالی دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عام طور سے گھروں میں شوہر اپنی بیویوں کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ زبان چلاتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ نے زندگی میں جو نیک اعمال کیے کہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے زبان نہ چلائیں، اتنی زور سے نہ بولیں کہ ان کی آواز اپنے شوہروں کی آوازوں سے بلند ہو جائے۔ قرآن کریم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے زور سے نہیں بولنا چاہیے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور گھر میں چلا کے بولنا کہ باہر عورتوں کی آواز جائے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یوں تو زبان کے تعلق سے بہت سی باتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ دو رخوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کچھ کہہ دی، آپ سے کچھ کہہ دی، اور لڑائی کرا دی، جھگڑا کرا دیا، ادھر کچھ کہہ دی ادھر کچھ کہہ دی، ادھر کچھ سنی ادھر دو باتیں اور بڑھا کے کہہ دی، اس طرح سے جھگڑا ہو گیا، دو دلوں میں جدائی پیدا کر دی۔ ایسا شخص قیامت کے دن بہت بڑا رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور آگ کی زبان اس کی کر دی جائے گی، اور دو زبانیں آگ کی ہوں گی، اور اس کو آگ کا بڑا شدید عذاب دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زبان کو صحیح چلانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اسے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔